الله من الشيطان الرجيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. محترم حضرات، آج کے اس درس میں انشاءاللہ نبی سلیمان علیہ السلام کے دو عظیم واقعے اور آپ کی ایک پیاری دعا جو اللہ نے قرآن میں نقل کیا، بہت عظیم دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی سلیمان کی قرآن مجید میں نقل کیا ہے۔ وہ دو واقعے کیا ہیں اور وہ یہ ایک دعا کون سی ہے، یہ انشاءاللہ آج کے اس مختصر درس میں ہم باذن اللہ معلوم کریں گے۔ محترم حضرات، کل کے درس میں ہم نے شعیب علیہ السلام کی مختصر سی زندگی اور آپ کی قوم کے بارے میں ہم نے معلوم کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے اور ان سے جڑے بہت سارے واقعات کو پروردگار نے بیان کیا ہے۔ ان میں سے عظیم پیغمبر سلیمان علیہ السلام ہے جو ایک عظیم پیغمبر کے ایک عظیم بیٹے ہیں۔ آپ کے والد محترم داؤد علیہ السلام جو پیغمبر تھے اور وقت کے بادشاہ تھے۔ باپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دو نعمتیں عطا کی تھیں، پیغمبری عطا کیا، بادشاہت عطا کیا داؤد علیہ السلام کو، تو آپ کے فرزند سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان دو نعمتوں سے مالا مال کیا۔ جہاں وہ وقت کے بادشاہ تھے وہیں اللہ کے عظیم پیغمبر تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں کے ساتھ جنوں پر حکومت بھی اللہ نے آپ کو عطا کی، چرند پرند پر آپ کی حکومت حاصل تھی۔ اور آپ کی ایک اہم خصوصیت ہے جو اللہ نے کسی پیغمبر کو عطا نہ کیا، پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں آپ سمجھتے تھے، جانور اور پرندے کی زبان آپ سمجھتے تھے۔ اسی لیے جب ہم 19واں پارہ پڑھتے ہیں تو سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ آپ کے لشکر میں انسان تھے، جن تھے، چرند تھے، پرند تھے، یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کی کمانڈری میں آگے بڑھ رہے تھے۔ اللہ نے کہا جب یہ لشکر آ رہا تھا تو ایک چیونٹی نے دیکھا کہ بھاری بھرکم لشکر آ رہا ہے، وہاں چیونٹیوں کی ایک جماعت تھی، تو اس ایک چیونٹی نے اپنی قوم کی فکر کرتے ہوئے کہا حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ اللہ نے چیونٹی کی بات کو نقل کیا ہے۔ جیسے ہی ایک چیونٹی نے دیکھا کہ جماعت آ رہی ہے، لشکر آ رہا ہے، تو فوری طور پر چیونٹی نے اپنی قوم کی فکر کرتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم، اے میری جماعت، چلے جاؤ اور بلوں میں گھس جاؤ، لشکر سلیمان آ رہا ہے، کہیں یہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر لا علمی میں اپنے پیروں سے تمہیں کچل نہ ڈالے، تمہیں راؤنڈ نہ ڈالے۔ تو جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ زبان سنی تو آپ مسکرا دیے، آپ کو ہنسی آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے عظیم پیغمبر تھے دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنوں پر حکومت عطا کی تھی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران ایک جن نے آپ کو بہت پریشان کیا، تو اللہ کے نبی نے ارادہ کیا کہ نماز کے دوران ہی اس جن کو اپنے قبضے میں کر لیں اور نماز کے بعد مسجد نبوی کے ستون سے اس جن کو باندھ دیں تاکہ مدینے کے بچے اس جن اور شیطان کے ساتھ کھیلیں۔ لیکن اللہ کے نبی کو نبی سلیمان کی دعا یاد آ گئی، اس لیے آپ نے جن پر قبضہ کرنا چھوڑ دیا
ربی ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. نبی سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما میرے بعد کسی کو ویسی حکومت نہ دے. تو گویا کہ جنوں کو قبضہ کرنا اور جنوں سے خدمت لینا یہ صرف نبی سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت ہے. اگر ہماری امت میں کوئی بندہ جن کو قبضہ کرتا ہے اور جن سے مدد لیتا ہے، یہ سراسر گناہ ہے، یہ سراسر گناہ ہے اور شریعت کے خلاف ہے. ہماری شریعت میں اس کی گنجائش نہیں. وہ الگ مخلوق ہے، ہم الگ مخلوق ہیں. نہ ہم ان سے خدمت لے سکتے ہیں اور نہ ہم انہیں اپنے کنٹرول میں لا سکتے ہیں. لانے کی گنجائش ہے، کنٹرول میں لا سکتے ہیں، لیکن لانے سے منع کیا گیا. اگر لانے کی اجازت ہوتی تو اللہ کے نبی بھی اسے قبضہ کرتے اور مسجد نبوی کے ستون سے باندھتے اور مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے. آئیے وہ دو واقعے جو اہم ہیں آپ کے حوالے کرتے غور سے سنو. اللہ تعالیٰ نے نبی سلیمان کو علیہ السلام کو کتنی عظیم سمجھ عطا کی تھی. 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. شروع میں میں نے وہی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ. ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ایک واقعہ بیان کیا. ایک آدمی کے پاس کچھ بکریاں تھیں، ایک اور آدمی کے پاس کھیت. معاملہ کیا ہوا کہ اس ایک آدمی کی بکریاں دوسرے آدمی کے کھیت میں داخل ہو کر ان بکریوں نے کھیت کا بہت نقصان کر دیا. اور دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے فیصلہ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ بادشاہ تھے، نبی تھے، قاضی تھے، حکمران تھے، تو فیصلے کے لیے دونوں کو لایا گیا. داؤد علیہ السلام نے مسئلے پہ غور کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ جس کی بکریاں ہیں ان بکریوں کو کھیت والے کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ بکریوں نے نقصان پہنچایا ہے، اس لیے اس نقصان کے بدلے بکریاں کھیت والے کے حوالے کر دیں. تو فیصلہ ختم ہوا، یہ دونوں باہر نکلے. اللہ نے پورا واقعہ ان آیتوں میں بیان کیا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو دو بندوں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا. میری بکریاں اس کے کھیت میں داخل ہوئی اور اس کے کھیت کا نقصان کر دیا. تو پوچھا کہ والد محترم نے کیا فیصلہ کیا؟ تو دونوں نے بتایا کہ میری بکریاں میں کھیت والے کے حوالے کر دوں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چلیے میرے ساتھ. دونوں کو لے کر پھر اندر آتے ہیں دربار میں. اپنے والد محترم سے کہتے ہیں کہ والد محترم اس مسئلے میں کیا ایسا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو والد محترم نے پوچھا کہ کیسا فیصلہ؟ کہا کہ جس کی بکریاں ہیں تو وہ بکریاں کھیت والے کے حوالے کر دے اور کھیت والا ان بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت ان بکریوں والے کے حوالے کر دے اور بکریوں کا جو مالک اور یجمان ہے وہ کھیت میں فصل کرے اور اس جو ہے قدر محنت کرے، بکریوں نے جو نقصان پہنچایا وہ برابر کرنے تک وہ کھیت کو اپنے پاس رکھے، اور جب وہ کھیتی برابر کر دے تو کھیت کے مالک کے حوالے کر دے اور اپنی بکریاں واپس لے لے. حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا. کھیتی کا جو نقصان ہوا اس کی بھرپائی بھی ہو جائے گی اور دودھ ہوا، بکریوں کے دودھ سے کھیت کا مالک فائدہ بھی اٹھا لے گا اور بکریوں کے مالک کے پاس بعد میں بکریاں واپس آ جائیں گی. یہ بہت بہترین فیصلہ تھا. اللہ نے خود قرآن میں گواہی دی فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان. اس واقعے میں ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ایک سمجھ عطا کی تھی. تو غیر معمولی سمجھ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی. ایک اور واقعہ صحیح بخاری کا ہے. اسی آیت کی تفسیر میں علماء نے اس واقعے کو بیان کیا. ہمارے نبی نے نبی سلیمان کا واقعہ بیان کیا صحیح بخاری کی حدیث سے. راوی حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ. واقعہ کیا ہے؟ دو عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ باہر کسی مقام پہ تھیں. دو عورتیں اپنے ایک بچے کے ساتھ باہر کسی مقام پہ تھیں. اچانک ہوا کیا؟ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بچے کو اپنے ساتھ لے چلا.
بھیڑیا اس بچے کو کھا گیا۔ اب دونوں عورتیں یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ بھیڑیا جس بچے کو لے گیا وہ اس کا اپنا بچہ نہیں ہے، اور جو بچہ موجود ہے وہ اس کا اپنا بچہ ہے۔ دونوں عورتوں کا یہ دعویٰ تھا، حالانکہ اس میں سے ضرور ایک عورت کا بچہ بھیڑیا لے گیا، اور ظاہر بات ہے کہ ایک عورت کا بچہ تو جو ہے بھیڑیا لے گیا تو اس کا دامن تو بچے سے خالی ہوگا، لیکن دونوں عورتیں کہتی ہیں کہ جو بچہ ہے وہ میرا ہے اور جو بھیڑیا لے گیا وہ میرا بچہ نہیں۔ اور مسئلے کو داؤد علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام نے دونوں عورتوں کو اپنے دربار میں بلایا اور مسئلے پہ غور کیا اور کہا کہ دونوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دونوں کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، لہذا عمر میں جو بڑی تھی، جو خاتون بڑی تھی، جو عورت بڑی تھی، ان کے حق میں آپ نے فیصلہ کر دیا، جو بڑی عورت ہے نا یہ انہی کا بچہ ہے، اور جو چھوٹی عورت ہے نا تمہارا ہی بچہ بھیڑیا لے گیا ہے۔ چلیے، یہ دو عورتیں واپس آ رہی تھی، حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھا سلیمان علیہ السلام نے ماجرا کیا ہے؟ دونوں عورتوں نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چاقو لے کر آئے، اور اس کے بعد کہا دونوں عورتیں ہیں اور ایک بچہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس چاقو سے اس بچے کے جسم کے میں 2 ٹکڑے کرتا ہوں، تم ایک ٹکڑا لے کر جاؤ، تم ایک ٹکڑا لے کر جاؤ۔ فوری طور پر وہ جو عمر میں چھوٹی خاتون تھی اس چھوٹی عورت نے کہا کہ اے سلیمان، نہیں، مجھے بچہ نہیں چاہیے، بچے کو آپ انہی کے حوالے کر دیجئے گا، اور بچے کے ساتھ ایسا معاملہ مت کیجئے۔ جبکہ بڑی عمر کی خاتون نے کہا اے سلیمان بالکل صحیح فیصلہ ہے، 2 ٹکڑے کیجئے گا۔ حضرت سلیمان نے کہا یہ چھوٹی خاتون کا بچہ ہے، بڑی خاتون کا بچہ نہیں ہے، کوئی ماں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا بچہ ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے، یہ ماں کا حقیقی ممتا ہے اور ماں کا حقیقی پیار ہے، لہٰذا یہ چھوٹی عمر والی جو خاتون ہے انہی کا بچہ ہے کہہ کر آپ نے ایسا فیصلہ کیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی سمجھ اللہ نے عطا کی تھی۔ دوستو، یہ 2 واقعات ہیں جو اللہ نے 17ویں پارے میں ایک واقعہ بیان کیا اور ہمارے نبی نے جو بیان کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اس کو پیش کیا ہے۔ اب آئیے وہ پیاری دعا معلوم کر کے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اور ویسے بہت ساری دعائیں ہم نے آپ سے کہی ہیں، امید کرتے ہیں کہ اس رمضان میں وہ دعائیں یاد کیجیے گا۔ دوستو، کچھ دعائیں ہوتی ہیں حقیقت میں میری اور آپ کی زندگی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہوتی ہے، حقیقت میں دعا ہی ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ دوستو، ایسی دعائیں یاد کرنا، کیا پتا ہے کہ کون سی دعا میرے اور آپ کے حق میں قبول ہو جائے، ہماری دنیا بن جائے اور ہماری آخرت سنور جائے۔ کتنی پیاری دعا ہے دیکھو، اور ویسے اللہ کی جو پیغمبر ہے ان کی زبان سے نکلنے والی دعائیں کتنی عظیم ہوں گی۔ اللہ اکبر، دیکھیے 19ویں پارے میں سورۃ النمل میں اللہ نے یہ دعا بیان کیا ہے۔ کون سی دعا؟ سلیمان علیہ السلام جب چیونٹی کی زبان سنتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں تو اللہ کی نعمت آپ کو یاد آتی ہے۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت آپ کو دی ہے، انسانوں پہ حکومت، جنوں پہ حکومت، چرند پرند پہ حکومت، پرندوں کی زبان، جانوروں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت۔ فوری طور پر اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے، اس میں 3 اہم باتیں ہیں۔ اس دعا میں کیا مانگی اللہ سے آپ نے؟ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو نعمت تو نے مجھے اور میرے والدین کو جو نعمت دی ہے اس پر میں تیرا شکر بجا لاؤں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، نعمت پر شکر بجا لانا یہ بہت بڑی توفیق ہے، یاد رکھو۔ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھو کتنی نعمتیں اللہ کو ہمیں ملی ہیں۔ ہماری زبان میں ہمیشہ اللہ کا شکر اور اللہ کی تعریف ہوگی۔ ہم نعمتوں پہ توجہ نہیں دیتے ہیں،
کیا مصیبت آتی ہے، کیا آفت آتی ہے، بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ تعریف کرنے سے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ اور دیتے اور دیتے اور دیتے۔ دوست زندگی کا جائزہ لے کر دیکھو، ارے اللہ نے دیکھنے، سمجھنے، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے کی جو طاقت دی ہے، کیا نعمت سے کم ہے دوستوں؟ آپ کبھی ہسپتال جا کے دیکھو، انسان اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ اکبر پیشاب اور پاخانہ کتنی بڑی نعمت ہے معلوم، جو آسانی سے انسان باہر کرتا ہے۔ کبھی ہسپتال جا کے دیکھو، اس پیشاب کو پاس کرنے کے لیے لاکھوں روپے انسان لٹا دیتا ہے، اور جو حلق کے نیچے غذائیں اترتی ہے کتنی بڑی نعمت ہے معلوم۔ ہسپتال میں جا کے دیکھو کتنے اللہ کے بندے، اللہ سارے بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے، ایک غذا حلق کے نیچے اترنے کے لیے پریشان ہو جاتے، کئی پائپس لگا کر اندر سے اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ دوستوں سب اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، کبھی کھاتے ہوئے ہم اپنے ذہن میں یہ نعمت لاتے نہیں، کبھی اپنی ضرورت پوری کر کے آتے ہیں، کبھی ہم جو ہے اپنے ذہنوں میں یہ نعمتیں لاتے نہیں۔ اللہ کی ایک ایک نعمت کو دیکھو دوستوں، واللہ اللہ کی ہم شکر گزار بن جائیں، ہمیشہ وقت کا شکر بجا لانا۔ الحمدللہ اے پروردگار، جیسے ہو وہ تیرا کرم ہے، جیسے ہو اے اللہ تیرا کرم ہے۔ آپ یہ کہیے گا تیرا کرم ہے اے رب، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفت سے بچائے گا، ہر نعمت سے اللہ نوازے گا آپ کو۔ اسی لیے نبی سلیمان نے کیا کہا، اے اللہ مجھے توفیق دے، کس بات کی توفیق؟ تیرا میں شکریہ بجا لاؤں۔ اللہ کا شکریہ بجا لانا یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے، یاد رکھو۔ اللہ ہر کسی کو دیتے نہیں، بہت سارے اللہ کے بندے صرف شکایت کریں گے، کبھی زبان پہ الحمدللہ کبھی نہیں آئے گا، یاد رکھو۔ اللہ کو اللہ سے مانگنا، اے اللہ میری زبان کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، شکر ادا کرنے والی زبان دے، شکر ادا کرنے والی زبان دے۔ اللہ سے مانگو، اللہ کے بندو ضرور شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ اور اس کے بعد کیا کہا، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اے اللہ جب تو نے نعمتوں سے نوازا ہے مجھے نیک عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ اکبر۔ رمضان میں دوستو یہ توفیق ہمیں ملتی ہے، کوشش کریں کہ یہ توفیق ہماری زندگی کا حصہ بن جائے انشاءاللہ۔ یہ توفیق جو مل رہی ہے نعمتوں کی اور نیک اعمال کی، رمضان کے بعد بھی یہ توفیق باقی رہے گی انشاءاللہ۔ مانگو اللہ سے، اے اللہ مجھے نیک عمل کی توفیق دے۔ کیا نیک عمل آپ کی زندگی میں نہیں ہے؟ آپ پوچھیے، آپ قرآن پڑھنا بہت بیزار ہے، اللہ سے مانگو، قرآن کو اللہ آسان کر دیں گے انشاءاللہ۔ نماز پڑھنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اللہ سے مانگو، اللہ آپ کو نمازی بنا دیں گے۔ دوسروں کو دینے میں کبھی آپ کا دل نہیں کرتا ہے، اللہ سے مانگو، صدقہ و خیرات اللہ آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ ایک ایک نیکی اللہ سے مانگو دوستو، اللہ ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری اور آخری بات جو اس دعا میں ہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تو مجھے اپنی رحمت سے تیرے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اللہ اکبر۔ نبی سلیمان اللہ کے نیک بندے، پھر بھی کیا دعا کر رہے ہیں؟ نیک بندوں میں شامل فرما۔ اور آپ بھی محتاج ہیں نا دوستو، ہم اور آپ بھی محتاج ہیں کہ دنیا میں نیک لوگوں کا سرکل ملے تو آخرت میں بھی ہم نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اور میں تو نوجوانوں سے ضرور اپیل کروں گا، اپنی دعا میں ضرور یہ مانگو گا، اے اللہ مجھے اچھی دوستی نصیب فرما، اچھی صحبت نصیب فرما۔ دوستی سے آپ بنتے ہیں، دوستی سے آپ بگڑتے ہیں، ہم جانتے ہیں دوستو۔ اسی لیے نوجوان آپ ضرور کی دعا مانگے، ورنہ ماں باپ کی بڑی تمنا رہتی آپ کے سلسلے میں، غلط دوستوں کے حوالے ہوتے پورا فیوچر برباد کر لیتے، پوری صلاحیت ضائع ہو جاتی۔ بڑی امید رہتی آپ کے بارے میں، بہت اونچا انسان بنیں گے، بہت ترقی کریں گے، دوستوں نے آپ کے ذہن کو بگاڑا، آپ کے دل کو بگاڑا، آپ کی تنہائی کو بگاڑا، آپ کی زندگی کو برباد کر دیا۔ اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ میرے سرکل کو اچھا بنا، میری دوستی کو اچھی بنا۔ کتنی پیاری دعا ہے دیکھو، اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے تیرے نیک بندوں میں شامل فرما۔ دوستو دعا تھوڑی سی بڑی لگتی ہے، لیکن آپ چاہے تو یاد کر سکتے ہیں، 19ویں پارے میں سورہ نمل میں ہے، یاد کرو اللہ کے بندو، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ
وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جیسے پیغمبروں کے اندر، اللہ کے نیک بندوں کے اندر جو دینداری تھی، جو پرہیزگاری تھی، جو سمجھداری تھی، وہ دینداری اللہ ہمیں عطا فرمائے، وہ سمجھداری اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، وہ پرہیزگار زندگی اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، شکریہ ادا کرنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی نعمتیں پہچان کر ان نعمتوں کا حق ادا کرنے، ان نعمتوں کا شکریہ بجا لانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری سوچ کی حفاظت فرمائے، ہماری نگاہوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے جسم کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری صحت کی حفاظت فرمائے۔ جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، خاص کر جو بار بار ہسپتال کا چکر کاٹتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں شفا عاجلہ اور کاملہ کے فیصلے فرمائے۔ اللہ ان کی زندگی کو صحت سے جوڑ دے، ہر قسم کی آفت و بیماری سے اللہ ان بیماروں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ دیر باقی رکھے، اللہ انہیں صحت و عافیت سے نوازے، اللہ ہم سب کو صحت و عافیت سے نوازے، اللہ ایمان اور تقوی والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے، ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق دے جن سے اللہ راضی ہو جائے، اور ایسے اعمال سے اللہ ہم سب کو بچائے جن سے اللہ ناراض ہو، ان تمام اعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اچھی دوستی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بری دوستی اور بری صحبت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خاص کر نوجوانان ملت کو اللہ اچھی دوستی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کے سرکل کو نیک بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کی دوستی کو دیندار بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کے فیوچر اور مستقبل کو سنوار دے، جہاں کہیں طلبہ اور طالبات پڑھ رہے ہیں اللہ ہر قدم ان کی مدد فرمائے، اور ہمارے وہ طلبہ اور طالبات جو بورڈ ایگزام لکھنے جا رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر قدم ان کی مدد فرمائے، اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرات سے ترقی عطا فرمائے، مستقبل میں راہیں اللہ ان کے لیے کھول دے، ہر شر سے اللہ مستقبل کے ان بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان پہ باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔